السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت DHR نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مختلف موقعوں پر آپ سے علماء اکرام ہماری اس چینل کے توسط سے آپ سے مخاطب رہتے ہیں۔ آج کے دن ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے یقیناً جس کو دیکھ کر ہی آپ نے پہچان لیا ہوگا، اور اس وقت پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا کے اندر ان کے لاتعداد شاگرد موجود ہے، جو صرف مدارس کے اندر ہی نہیں، کالج، یونیورسٹی اور مختلف شعبوں میں جو ہے دینی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں دین کی سربلندی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے دارالعلوم الصفا کے شیخ الحدیث اور محمد بن قاسم مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا محمد اعجاز صاحب، جو کہ یقیناً انتہائی قابل عزت ہے، قابل محترم ہے۔ سب سے پہلے مولانا صاحب آپ کو ہماری طرف سے DHR نیوز کی پوری ٹیم اور ان کے ممبران کی طرف سے السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، ناظرین آپ کو میں بتاؤں کہ مولانا صاحب جو ہے میرے استاد جی بھی ہے، ہم نے ان سے پڑھا بھی ہے، تو ان سے بات کرنا میرے لیے کافی مشکل ہے، لیکن ان کی یہ دست شفقت ہے کہ اس وقت ہمیں ساتھ بٹھا کے رکھا ہے۔ تو استاد جی، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے زمانہ طالب علمی کو کیسے دیکھا، اور فراغت کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے دونوں عزیزوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور DHR کے جو ایک چینل انہوں نے شروع کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا قدم ہے، اور اس زمانے میں ایک جہاد سے کم نہیں ہے۔ میں ان کا مشکور بھی ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں خود ہی علامہ بن نوری ٹاؤن سے فاضل ہوں، اور طالب علمی کے زمانے میں جو وقت گزرتا ہے وہ تو ایک عجیب زمانہ ہوا کرتا ہے، جس کی شاید جنت کے علاوہ انسان کو راحت اور اس کے حوالے سے کوئی مثال نہیں ملتی۔ عجیب زمانہ تھا۔ تقریباً 95 کے آخر میں علامہ بن نوری ٹاؤن سے میں فارغ ہوا، اور جامعہ صفا سعید آباد بلدیہ ٹاؤن ایک موقر ادارہ ہے، اسی میں نے تدریس شروع کی، اور آج تک الحمدللہ وہیں تدریس ہے۔ اور اس کے بعد جامعہ اسلامیہ دارالفرقان اور جامعہ مسجد محمد بن قاسم میں الحمدللہ فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے اس دوران ہم سماجی کام بھی اور سیاسی سلسلے بھی اور لوگوں کا تعاون، بیمار پرسی یا جو بھی مسائل ہیں الحمدللہ اس میں بھی ہمارا ادارہ پیش ہے۔ اس دفعہ الحمدللہ جو کرونا کا سلسلہ شروع ہوا اور پریشانی تھی، تو آپ کے اس ادارے میں نے الحمدللہ تقریباً 300 کے قریب گھرانوں کی کفالت بھی الحمدللہ کی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں کہ علماء جو ہے وہ صرف لیتے ہیں، کبھی بڑے طنز کے ساتھ آپ کہتے آ رہے ہیں کہ علماء جو ہے وہ صرف لیتے ہیں، دینے کا کام ان کے ہاں نہیں ہے۔ اور اس لاک ڈاؤن میں ہم نے خود اس چیز کو دیکھا ہے، ہم نے کوریج دی ہے، اور ابھی جس طریقے سے ہمارے استاد محترم نے بتایا کہ کس طریقے سے مدارس نے لوگوں کے گھر گھر جا کر اور خفیہ طریقے سے لوگوں کی مدد کی، بغیر کسی تصویر، بغیر کسی ویڈیو کے، اور ان کے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کراچی میں بہت سارے جیت علماء اکرام موجود تھے، تو اس کے باوجود آپ پنڈی جاتے ہیں، وہاں پر جو پیر عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں آپ بیعت کرتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ آپ نے عجیب سوال پوچھا ہے، اور یہ سوال مجھ سے کئی ساتھیوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمہ اللہ بہت سی ایک پاکستان کی بھی ایک بہت بڑا طبقہ اور بہت بڑا عالم یہ سمجھتا تھا کہ یہ پیر و مرشد ہیں،
لیکن اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا سیاست کا میدان ہو یا صحابہ کا دفاع ہو، ختم نبوت کا سلسلہ ہو، مرزائیوں کا تعاقب ہو، یا مدارس کے سلسلے میں کوئی معاملہ ہو، یا علماء کا یا عوام کا کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو، تو یہ صرف پیر و مرشد نہیں تھے بلکہ ہر میدان کے شاہ سوار تھے۔ بلکہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ہر میدان میں سمجھو میر قافلہ ہوا کرتے تھے، اور مجاہدین کی سرپرستی اور یتیموں کی، ابھی ان کا ایک ٹرسٹ چل رہا تھا، پورے پنجاب میں تقریباً انہوں نے تعاون کیا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے اکابر سب ہمارے بہت بڑی شان والے ہیں، لیکن ایسے ایک ہی جو ہے شخصیت میں اتنی زیادہ خوبیاں پائی جائیں، تو ہم نے سوچا کہ انہیں کا دامن پکڑنا چاہیے تاکہ ان کے نقش قدم پہ چل سکیں۔ اس کے علاوہ پیر عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ وہ درود شریف کا ورد جو ہے وہ زیادہ خود بھی کرتے تھے، جو ان کے مریدین تھے ان سے بھی کہا کرتے تھے کہ درود شریف کا ورد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اور کرنا بھی چاہیے ویسے۔ اس کی ویسے پیر عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کی کوئی خاص وجہ؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ایک حد سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمارے جتنے بھی اکابر تھے وہ درود شریف سے محبت کرتے تھے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور درود شریف ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن انہوں نے جو بہت زیادہ اس کو اپنی زندگی کا ایک وتیرہ بنا دیا اور اس کے مستقل اس کو لے کے چلتے تھے، اس کی وجہ ایک دفعہ ہم نے پوچھی، وہ یہ بتا رہے تھے کہ فلانے جو مدینہ منورہ میں ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ پیر عزیز الرحمن سے یہ کہیں اور میرا پیغام دیں کہ درود شریف کو عام کریں، اس سے فتنے ختم ہو جائیں گے، اور اس سے جو ہے وہ امت جو ہے میرے عشق میں اور میرے قریب جو ہے آئے گی، اس لیے وہ ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ جامعہ دارالعلوم الصفا جو اس وقت ایک عالمی ادارہ بن چکا ہے، دنیا بھر میں جو ہے ان کی برانچز ہیں، جس وقت یقیناً آپ آئے تھے اس وقت صفا کیسا تھا اور آج کا صفا دارالعلوم الصفا کیسا ہے؟ یہ مجھ سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ میڈیا والے زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ ہمارے جو صفا کے محتمم شیخ الحدیث حضرت قاری اخنواس صاحب ہیں، میں نے سب اکابر کو بہت محنت کرتے ہوئے پایا ہے، لیکن ان جیسا شاید میرے سامنے محتمم نہیں ہے، جو بیک وقت نمازیں 5 نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں، لوگوں کے جنازے میں بھی شریک ہیں، ان کی تعزیت میں بھی شریک ہیں، اور جب بھی میں رات کو صفا میں اگر جاگا یا دیر سے آیا تو میں نے دیکھا کہ قاری اخنواس صاحب کسی برآمدے کے اس میں چکر لگا رہے ہیں، کسی بچوں کی نگرانی کر رہے ہیں، اور جو تکرار والے بچے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، یا جو بچے سو رہے ہیں ان کو دیکھا کہ ان پر چادر ہے نہیں، پنکھا ہے نہیں۔ تو یہ جو اخلاص تھا اور مسلسل محنت اور جد و جہد تھی، اس نے صفا کو الحمدللہ اس درجے تک پہنچایا ہے۔ آج اکابر کیا پوری دنیا اس کو جو ہے ایک خاص نام سے یاد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ بلدیہ ٹاؤن میں جب یقیناً آپ دارالعلوم الصفا سے جہاں تک مجھے یاد ہے جب میں آیا تھا تقریباً 2003 یا 2004 تھا، اس وقت سے جو ہے آپ تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے، اس سے پہلے آپ وہاں پر موجود تھے۔ اس بلدیہ ٹاؤن کے علاقے میں سیاسی حوالے سے کوئی آپ کے سرگرمیاں ہیں یا صرف مدارس تک محدود ہیں؟ ہم نے کوشش کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے جو پیر عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ ہیں، ہم نے ان کو دیکھا کہ ہر موقع پر ہر میدان میں یعنی میر قافلہ ہیں، چاہے کوئی بھی میدان ہو۔ تو اس سلسلے میں ہمارے سارے اکابر ایسے ہی تھے، تو ہم نے بھی کوشش کی ہے جتنے علاقے کی تنظیمیں ہیں ان کی بھی جو ہے ان کے ساتھ ہمارے ہر اعتبار سے ہمدردی رہتی ہے جو صحیح کام کرتی ہیں، اور سیاست کے میدان میں چونکہ جمعیت علماء اسلام پوری کراچی میں سب سے زیادہ اس علاقے میں سرگرم ہے، تو اس سلسلے میں الحمدللہ اکابر کے ساتھ علماء کے ساتھ رابطہ ہے، بلکہ یہاں کی عمارت بھی میرے پاس ہی تھی، اور جتنے یہاں کے علماء کرام ان کا بھی رابطہ ہے۔ ابھی رات
29 کو ہمارے یہاں میٹنگ تھی جو پورے ہمارے اتحاد ٹاؤن میں اور سعید آباد بلدیہ ٹاؤن میں، تاکہ کس انداز سے چھوٹے بچوں کو اور ان کے مکاتب کو اور اچھے سے اچھا کیا جائے، تاکہ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، دینی تعلیم بھی دی جائے، اور ہمارا بچہ 2-4 سال جو مکاتب میں آ کے وہ قاعدہ یا ناظرہ پڑھتا ہے ایک بہترین مسلمان بھی بن کے جائے اور معاشرے کا اچھا فرد بن کے جائے۔ اس سلسلے میں ہماری میٹنگیں ہیں، الحمدللہ وہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ باقی یہاں کے MPA جتنے بھی حضرات ہیں یا چیئرمین ہیں ان کے ساتھ بھی مستقل ہمارا رابطہ ہے، کیونکہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارا علاقہ ہے، ہمارے افراد ہیں، ہم ان میں سے کسی اچھائی یا برائی سے بے خبر کبھی نہیں رہے۔ ہم اس وقت جو DHR سے ہمارے جتنے بھی ریلیٹڈ افراد ہیں، جو ہمارے ملک بھر میں ہمارے نمائندے ہیں، دبئی میں بھی ہمارے جو ہے نمائندے اس وقت، اور یقیناً اس کے علاوہ جو ہمارے فالوورز ہیں اور ہمارے جو وائس چیف انچارج ہے DHR نیوز کے قاری محمد وسیم صاحب، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، جو آپ کو سن رہے ہیں، جو آپ کے شاگرد ہیں یا نہیں ہیں، ان کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں آج کے نوجوانوں کے لیے؟ میرا میسج یہ ہے کہ اس وقت دشمن نے مسلمان نوجوانوں پر ایک یلغار کی ہے، اور یلغار اس میڈیا کو غلط استعمال کر کے کی ہے، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے اچھے ذہن کے لوگ بلکہ دیندار لوگ بھی بہت سے ایسے رستوں پر چل پڑے یا کم از کم متاثر ہو گئے جو غیروں کا رستہ تھا۔ اس موقع پر ہمارے DHR کے ساتھی جو میدان میں آئے ہیں، میں اپنے سب ساتھیوں کو پیغام دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہمارے اچھے ذہن کے لوگ ہیں اور یہ ہر اچھی چیز کی تعمیر چاہتے ہیں اور یہ پاکستان کے حق میں چل رہے ہیں۔ تو ہمارے تمام ساتھیوں کو اور میرے جاننے والوں سے میری گزارش ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے دست و بازو بنیں اور اس کو ایک بڑے نیج تک لے جائیں، تاکہ ہمارا اچھا پیغام دنیا میں پھیلے اور جو غلط اثرات سے ہمارے نوجوان متاثر ہو چکے ہیں ان کے تاثر کو زائل کیا جا سکے۔ اور میں ان کی تائید بھی کرتا ہوں، کیونکہ میں ان سے واقف ہوں، وسیم صاحب سے بہت اچھا پہلے سے بھی، اور اب جہاں کام کرتے ہیں پہلے کام کرتے رہے، ان کے جذبوں کو بھی میں داد دیتا ہوں۔ اور ان کے ذہن میں یہ بہت مشقت والا کام ہے، یہ جو میڈیا کا کام ہے آسان نہیں ہے، پھر میڈیا کے سمندر میں بیچ میں چلے جانا اور اپنے آپ کو منوا لینا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میری آپ کے لیے دعائیں بھی ہیں، اور جو ساتھی میری آواز سن رہے ہیں ان تک میرا یہ پیغام ہے کہ ان کے ساتھ چلیں اور ان کے دست و بازو بنیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آج ہمارے لیے کراچی میں آج بارش بھی ہو رہی ہے، پورا کراچی خوشیوں کا دن منا رہا ہے، اور ہمارے لیے آج ڈبل خوشی کی بات ہے کہ جہاں پہ ہم نے اپنا بچپن گزارا، جہاں سے ہم نے چلنا سیکھا، جہاں سے ہم نے بولنا سیکھا، کافی عرصے بعد آج ہم اس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں، ہمارے جو چیف انچارج وائس چیف انچارج قاری محمد وسیم صاحب، وہ بھی مولانا محمد اعجاز صاحب کے شاگرد ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے شاید ایسے بھی آپ میں سے ہو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ان کے شاگرد ہوں گے، اور جہاں کہیں پر بھی آپ ہیں، آپ نے میسج بھی سنا، ان کی گفتگو بھی سنی۔ کافی دنوں سے ہماری یہ خواہش تھی کہ ہمیں ٹائم ملے اور اس طریقے سے گفتگو ہو اور آپ تک جو ہے مولانا محمد اعجاز صاحب کا جو ہے میسج پہنچ جائے۔ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے آس پاس کا لوگوں کا خیال رکھیں، جہاں کہیں بھی اس وقت لاک ڈاؤن ہے ان ایریاز کا خیال رکھیں، جو بیماری آئی ہوئی ہے احتیاط ضرور کریں، مذاق نہ اڑائیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ اگر ہم تک کوئی میسج دینا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی گفتگو جو آپ کو اچھی لگی ضرور کامنٹ میں بتائیے۔ دیکھتے رہیے DHR نیوز۔